بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت باغ باغ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا دیکھتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے دھوئیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیجئے۔ لیموں کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجئے، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے گی۔ جب بھی چہرہ دھونا ہو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے۔ ناظرین، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں، پسے ہوئے بادام لیں اور دہی میں ملائیں، جڑیوں والی جگہ پر مسل دیں۔ چند دن میں ایسا کرنے سے جڑیاں غائب ہو جائیں گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جڑیاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ سمندری نمک چاٹو، وزن کم ہوگا۔ روزانہ 2 کھیرے کھاؤ، لیکوریا نہیں ہوگا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈالو، دیا جلدی نہیں بجھے گا۔ ناظرین، الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہو تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر کھا لیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پی لیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ ناظرین، بلی گھر میں بچہ پیدا کر دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے پورا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھا لینے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال کے قریب چلی جائے اس کو چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر بیوی کو عزت دینے لگے گا۔ جو بندہ مہینے میں 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے پھر وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی مل لیں اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، ہاتھ چمک جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ سورت یاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورت رحمان دولت مند کرتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ پڑ جائے تو جان لو آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ زہر پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاداشت تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے، وہ چاول بالکل نہ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ کنو کھاؤ، پیٹ کی چربی کنٹرول رہے گی۔ اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ ناظرین، موٹاپے سے بچنا اور وزن کم کرنا ہے تو پراٹھے کھانا چھوڑ دیں۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہوگا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلگوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھوئیں، ڈپریشن دور ہوگا۔ پیلا جوتا پہننے والا انسان خوشحالی میں ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز جلاتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھائے۔ بچوں کو بوتل، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کریں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نیند میں خراٹے آتے ہوں تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ کینسر والے لوگ پھلوں کے اندر صرف لال پھل استعمال کریں۔ جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے تو روزانہ کچھ دانے انجیر کے کھائیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی
پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش، داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناگا پرانی خارش، داد، چنبل پر یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پر مٹی ملیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ناظرین، بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کروا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پئیں، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھے اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور روزانہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹانک ہے۔ جن کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے، سر کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہو وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ ناظرین، چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں اور پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا 1 پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے اور یہ پانی پی لیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر لوگ دبلے پن کا تانا دیتے ہیں تو پھر یہ غذائیں آپ کے لیے ہیں۔ اس کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔
دودھ میں کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بھی جسم کو قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانا چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس پی جائیں۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں اور پھر اس پالش سے جوتے پالش کریں۔ اس سے آپ کے جوتے چمکدار ہو جائیں گے۔ ارکے گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ سٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر لیں۔ اس سے سٹیل کے برتن چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لیں۔ کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل خالی پیٹ اور رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ جس دانت میں درد ہو اس دانت پر 1 چمچ پیسی دار چینی اور 5 چمچ شہد کا پیسٹ بنا لیں۔ دن میں 3 بار لگائیں۔ درد سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔